أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ نے پچھلی قسط کو بھی بہت دھیان سے سنا ہوگا۔ آج کی قسط کے بارے میں کتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں؟ مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا کہ میں آپ کو آگے بتاؤں کہ مسلمانوں کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا مکہ میں رہنا کتنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ یہ جو بت پرست لوگ تھے یہ ان کی زندگیوں کو خراب کر رہے تھے اور اتنا برا سلوک کر رہے تھے کہ ان کو فزیکلی تنگ کر رہے تھے، ان کے فیملیز کو تنگ کر رہے تھے۔ اس تمام برے سلوک کے باوجود جو مومن تھے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بالکل اس چیز سے نہیں ہٹ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہ ہوں یا ہم مسلمان ہونا چھوڑ دیں اور واپس اپنے بتوں کی طرف چلے جائیں، نہیں۔ بس جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بس اب انہوں نے کہا کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کریں، اب ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال نہیں سکتے، اب ہم مسلمان ہیں۔ تو لیکن مسلمان اس بات پہ بہت پریشان تھے کہ روزانہ اتنی اذیت سے گزرتے، وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ کھلے عام بازار میں نہیں جا سکتے تھے۔ جب کسی کو پتہ چلتا تھا، قبیلے کے سردار کو یا کسی بتوں کو ماننے والوں کو پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہو گیا، بس پھر تو بہت تنگ کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میجر سٹیپس اٹھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے اور ان کو پتا تھا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ دارالارقم، آپ کو پتہ ہے شروع کے ایپیسوڈز میں نے آپ کو بتایا تھا، تو تمام لوگ پھر وہاں رات کو اکٹھے ہوتے اور صحابہ کرام کا اکٹھا ہونا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی جو آیات آتی تھیں اس کو سیکھنا اور پھر نماز یا عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، تو یہ سب کچھ وہاں دار ارقم میں ہو رہا تھا۔ لیکن دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، جس کا نام نیگس تھا، وہ بہت جسٹس کرنے والا تھا، یعنی بہت انصاف کرتا تھا، لوگوں کو ان کا رائٹ دیتا تھا اور وہاں پر کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، زیادتی نہیں کرتے تھے، تو وہاں بہت زیادہ امن تھا، بہت پیس تھا۔ تو اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اب اس ہدایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسلمانوں کو کہا، تو جو پہلا قافلہ جس نے ہجرت کی اس میں 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، اور اس میں بہت پرومیننٹ ہمارے خلیفہ جو ہیں وہ بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا نام کیا تھا؟ عثمان بن عفان، یہ ہمارے 4th کیلف تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو وائف تھی وہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کا نام تھا رقیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کی بیٹی اور باقی تمام جو خواتین تھیں، 3 اور خواتین تھیں، اور یہ سب لوگ مل کر ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں نکلے چپکے سے اور جدہ میں ایک بندرگاہ ہے جس کا نام ہے صائبہ، وہاں پر گئے۔ لیکن وہاں پر کیا تھا، 2 تجارتی جہاز تھے جو ریڈی تھے، یہ لوگ ان پر بیٹھے اور حبشہ پہنچ گئے۔ اس کا جو ریسنٹ نام ہے وہ ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ قریش کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ مسلمان یہاں سے بھاگ گئے ہیں، بہت انہیں غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں یہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے بندوں کو پیچھے بھیجا، جیسے سپائی کرتے، تو سپائنگ تو ہو رہی تھی جب انہیں پتہ چل گیا کہ کچھ مسلمان مکہ سے ایتھوپیا کی طرف، حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، ہجرت کر لی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بھگایا ان کے پیچھے کہ آپ جلدی جلدی جائیں، ان کو پکڑ کر واپس لے کر آئیں اور ان کو خوب ہم پنش کریں گے، بہت ماریں گے ان کو اور خوب سزا دیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن جناب ان کے جانے سے پہلے ہی مسلمان تو جا چکے تھے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے ساحل کے پاس تو دیکھا وہاں تو کوئی شپ نہیں ہے، مسلمان تو سب چلے گئے۔ تو بس اب ان کو یہ بات اور بھی بہت بری لگی
کہ کیوں یہ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور اب ہمیں ان کے لیے وہاں تک جانا پڑے گا۔ اب قریش جو تھے، قریش مکہ، ان کو یہ بات اتنی بری لگ رہی تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر تو ایک سیف جگہ پر چلے گئے ہیں، وہاں پر نہ ان کو کوئی مارے گا، نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ہی ان کے ایمان کو کوئی خطرہ ہے۔ وہاں پہ جا کر یہ اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ ہمارے بتوں کو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایک بہت کلیور دو بندے تھے جو ان کا خیال تھا کہ بہت اچھا بولتے ہیں اور وہ جس طرح وکیل ہوتے ہیں نا، تو بالکل اس طرح انہوں نے اپنے دو بندوں کو سلیکٹ کیا کہ یہ جائیں گے وہاں پر اور وہاں کے بادشاہ کو ان کی شکایت لگائیں گے۔ تو جناب یہ دو بندے کون تھے؟ یہ تھے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دو بندے تھے۔ ان کو حبشہ بھیجا اور اس وقت تک یہ دونوں جو ہیں یہ قریش مکہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ ابھی یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حبشہ پہنچ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ پہلے وہاں کے چرچ میں گئے اور وہاں کے پادریوں سے ملاقاتیں کی، ان کو گفٹس دیے کہ ہم کتنے کائنڈ ہیں، اتنے نائس ہیں، ہم آپ کے لیے اچھے سے گفٹس لے کر آئیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری ساری بات مان لیں۔ ان سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے بادشاہ کے دربار میں، اور جب بادشاہ سے جب آپ میٹنگ کریں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر جناب وہ وہاں سے نکلے اور پھر بادشاہ کے پاس بھی گئے اور بہت سے گفٹس لے کر گئے تاکہ بادشاہ بھی خوش ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب گفٹس ملتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں آپ نے مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا ہے تو میں یہ کام کر لوں گا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن یہ تو کافر تھے، یہ تو مشرک تھے، یہ تو بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، تو they were just planning these things تاکہ وہ جتنے مسلمان ہجرت کر کے گئے ان کو واپس لے کر آئیں اور خوب پٹائی کریں۔ تو جناب انہوں نے جہاں کر بادشاہ سلامت کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نادان، کچھ بے وقوف نوجوان آ گئے بھاگ کر، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ آپ کے پاس بھاگ کر آ گئے تاکہ یہاں پر وہ سیف رہیں۔ ان کے تو باپ دادا اور جو ان کے پیچھے فیملی کے لوگ تھے وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ بہت چونکہ سمجھدار تھا تو اس نے ان سے کویسچن کیا، اس نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے تم لوگوں کے کوئی پیسے دینے کہ آپ لوگ ان کے پیچھے بھاگ کر آگے؟ انہوں نے کہا نہیں، پیسے تو نہیں دینے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کی کوئی چیز چرا لی ہو اور یہ لے کر بھاگ کر ادھر آگے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے کہ انہوں نے آپ کے بتوں کی عبادت چھوڑ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے۔ تو اب جناب جب یہ بات کر رہے تھے نا تو وہ جو پادری تھے جن سے انہوں نے جا کے چرچ میں ملاقات کی تھی وہ بھی کہنے لگے جی بادشاہ سلامت، یہ جو لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں نا ان کو ان کے ساتھ واپس بھیج دیں۔ لیکن بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اتنے لوگوں کی باتیں سن کر وہ ان کی باتوں میں نہیں آیا کیونکہ اس کو جسٹس کرنا آتا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کی بات سنی اور دوسری کی سنی ہی نہیں۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کی بات تو سن لی بادشاہ نے۔ اس نے کہا اوکے میں بلاتا ہوں مسلمانوں کے اس گروپ کو بھی اور میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہی بات ہے؟ تو بادشاہ نے ان کو بھی بلا لیا جو مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ نہ ہی تم میرے دین میں داخل ہوئے۔ بادشاہ کا دین کون سا تھا؟ وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ تو وہ بادشاہ بھی تھوڑا سا کیوریس تو ہوا کہ نہ ہی یہ کرسچن ہوئے ہیں اور پیچھے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ بتوں کی بھی عبادت نہیں کر رہے، تو کیا نئی بات ہے جو یہ سیکھ کر آئے ہیں اور they are not ready to leave that۔ تو بادشاہ نے اپنی کیوریوسٹی میں یہ بات پوچھی۔ تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتنی پیاری انہوں نے بات کی کہ انہوں نے پہلے ایڈمٹ کیا کہ ہم کون سے رانگ ڈیڈز کرتے تھے، کیا غلط کام کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اچھی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلی تو ہم نے برے کام چھوڑ دیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اسپیچ کیا تھی۔ تو جو جعفر بن ابو طالب تھے انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے،
افطار کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ اینیملز کھاتے تھے. ہم برائیاں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمارے جو نیبرز تھے ان سے ہم بدسلوکی کرتے تھے. طاقتور کمزور کو بہت پٹائی کرتا تھا، مارتا تھا اور کھا جاتا تھا. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجے. وہ بہت رسپیکٹفل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سچے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو صادق کہتے ہیں. وہ امانت دار ہیں، اس لیے ہم ان کو امین کہتے ہیں. اور ہم ان کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اس بات کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کو مانیں، اور اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ یعنی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جڑنے، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور حرام کام کرنے سے روکا ہے، اور قتل و غارت سے روکا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے روکا ہے. نبی کریم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یتیم کا مال کھانے سے روکا ہے، اور عورتوں پر برا الزام لگانے سے روکا ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان سے رک جاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ان نہ بتوں کی عبادت ہوگی، نہ ستاروں کی عبادت ہوگی، نہ سورج کی عبادت ہوگی، نہ پتھروں کو پوجیں گے، کچھ بھی نہیں، بس ایک اللہ سبحانہ و تعالی. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے. تو حضرت جعفر جو تھے انہوں نے اسلام کے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں، اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ایمان لے کر آئے، اور ہم نے ان کی باتوں کو فالو کیا، اور ہم اس دین کو مانتے ہیں جس میں اب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو اس اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. اور جو چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ حرام ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں بتائیں کہ حلال ہیں، ہم اسے حلال مانتے ہیں. اس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اور بگڑ گئی، اور انہوں نے ہمیں بہت مارا، بہت ظلم و ستم کیا، اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا. یعنی واپس کہ تم آ کر بتوں کی عبادت کرو اور تم ان پتھروں کی عبادت کرو، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر واپس اس گندے کام کی طرف پلٹ جائیں. اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، زمین تنگ کر دی ہے، ہمیں اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی ہے، اور آپ کی سیفٹی میں آپ کے ملک میں رہنا ہم پسند کرتے ہیں. اور بادشاہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے. تو جو بادشاہ تھا نا وہ بہت مزے سے ساری بات سیریس ہو کے سنتا رہا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو اب بادشاہ نے جب یہ ساری بات سنی تو یہ بہت پریشان ہوئے. جو ان کو لینے کے لیے گئے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ آئے اس لیے تھے کہ کہیں بادشاہ کو یہ باتیں پتہ نہ چل جائیں، کیونکہ اس طرح تو پہلے تو لوگوں کو حج سے روکتے تھے کہ حج میں نہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیا پیغام بتا رہے ہیں لوگوں کو. اور اب تو اگر یہ دوسرے کنٹری میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس لیے بس وہ تو بہت پریشان ہوئے کہ چلو جی بادشاہ کو بھی ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا کہ بس اب تو یہ تو نیکی کی باتیں ہیں، یہ تو امن کی بات ہے، تو یہ تو اچھی باتیں ہیں، تو میں تو اب انہیں نہیں کہوں گا کہ یہ ملک چھوڑ دیں، بلکہ یہ تو میری پروٹیکشن میں رہیں گے. تو اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے ان دونوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اب تو یہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے پتہ ہے کیا حکم دیا کہ یہ جو گفٹس لے کر آئے ہیں نا ہمارے لیے، یہ سب کے سب انہیں واپس کر دو، اور بالکل ان سے یہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کے بہترین حصے میں جا کر رہنا شروع کریں، آرام سے زندگی گزاریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور جب مسلمان ملک میں تھے تو وہ بہت حفاظت سے تھے،
اور اسلام ان کی وجہ سے وہاں پہ بھی پھیلنے لگ گیا، کیونکہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو اب وہاں پہ بھی لوگ جو ان سے وہ قرآن پاک کو سنتے تھے اور نبی کریم کی جو اچھی اچھی باتیں ان کو فالو کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی کہ وہاں پر اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. تو مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جو کافر ہے نا وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے. وہ تنگ کرے گا، وہ مارے گا بھی، وہ بہت سے آفرز بھی کرے گا. اچھا ہم آپ کو یہ آپ کو کمفرٹ دے دیتے ہیں، اچھا ہم آپ کو اتنی منی دے دیتے ہیں، اچھا آپ یہ کر لیں، لیکن آپ اسلام کو قبول نہ کریں، آپ اللہ کی بات نہ مانیں، آپ رسول اللہ کی بات نہ مانیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی پکڑ کر ہماری کتاب کو جلا دیتا ہے، کوئی پکڑ کر ہمیں اس لیے برا کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن کیا کیا مسلمانوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. جو حکم آیا ہے ہم وہی کریں گے، جس چیز سے روکا ہے ہم اس سے رکیں گے. تو یہ ہمارے لیے اتنا بڑا لیسن ہے. اور جب مجھے اور آپ کو یہ بات بالکل پتہ چل جائے گی کہ کوئی بات نہیں، پرابلم آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کو آتی ہے. تو جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، نبی کریم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے کہا بالکل آپ حق کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو کیسے ہم اللہ کی بات نہ مانیں گے. سبحان اللہ. تو یہ پیاری پیاری باتیں الحمدللہ ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتی ہیں. آپ نے یہ ساری بریوری والی بات اپنے فرینڈس کو بھی بتانی ہے اور اپنی فیملی میں بھی سب کو بتانی ہے. اوکے؟ اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کلپ شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کتنی زبردست بات سیکھی ہے کہ لوگ اسپائی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے آتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو گفٹس آفر کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو سب کچھ اللہ دیتے ہیں، تو لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین سے ہٹ جائیں، شیطان کی بات مانیں. لیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے. سو بی بریو اینڈ بی پراؤڈ مسلم. اوکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.